حکومت نے بجلی بنانے والی 22 کمپنیوں کو کیپیسٹی پیمنٹس بند کر دی ہیں کہ جس کی وجہ سے قومی خزانے کو 1500 ارب روپے کی بچت متوقع ہے، جبکہ فی یونٹ قیمت میں 4 سے 5 روپے فی یونٹ کا ریلیف بھی ملے گا۔ جبکہ اس سے قبل حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 6 کمپنیوں کے ساتھ ٹیک اور پے کی بجائے ٹیک اینڈ پے پر معاہدے کر لیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی حکومت نے پاور سیکٹر میں وسیع پیمانے پر اصلاحات کی ہیں کہ جن میں کیپٹیو پاور پلانٹس کو گیس کی فراہمی معطل کرنا، کمپیٹیٹو ٹریڈنگ بائیلیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹس کو تیزی سے آگے بڑھانا اور آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر دباؤ پر گفت و شنید شامل ہیں۔ مگر اس حوالے سے اب ریزسٹنس آنا شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے ساتھ محمد علی موجود ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر برائے توانائی کے جو آئی پی پی سے کیے گئے معاہدوں پر مذاکرات کو لیڈ کر رہے ہیں۔ محمد علی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہلے تو فرمائے دیجیے گا کہ یہ کام تو عمران خان کے دور سے شروع ہو گیا تھا، بڑی تگڑی آپ نے رپورٹ بھی دی اینڈ ریوائز بھی کیے ہم نے بہت سی پرچیز اگریمنٹس، بعد میں آپ نے 6 ٹرمینیٹ کر دیے اگریمنٹس، 15 آپ نے ٹیک اینڈ پے کر لیے۔ سو یو موونگ فارورڈ، دیر از پروگریس الحمدللہ۔ دیر از اے یو این اے کرائی اگین۔ اب آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹر نروسنس آ گئی ہے، ایک بار پھر کہا جا رہا ہے ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، کوئرسو میتھڈز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دس از مور سو ود دا ونڈ اینڈ سولر کے پاور پلانٹس جن کے ساتھ آپ لوگ گفت و شنید کرنے کی کوشش میں ہیں۔ آئی اسپوک ٹو ون آف دا پیپل اور بڑی سخت قسم کی کہانیاں محمد علی صاحب سامنے آئی ہیں کہ ہمیں 4 دن بٹھایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو بٹھایا جا رہا ہے، اٹس اے لاٹ آف ہراسمنٹ۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ایگزیکٹلی؟ اچھا، اگر کسی نے کہا ہے تو آئی ایم ولنگ ٹو فیس دیم، آئی مین بیکاز ڈفرنٹ ورژنس، ون آف دیم از رائٹ اینڈ ون از ناٹ۔ سیکنڈلی دیکھیں، ونڈ اینڈ سولر سے ہم پچھلے کوئی 3 ہفتے سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ فرینکلی اگر کوئی کوشن ہوتی تو 3 ہفتے نہیں لگتے، یہ تو 1 دن کا کام ہے۔ اگر کوشن ہوتی تو اٹس این ایویڈنس دیٹ دیر از نو کوشن۔ کسی کے بچے تو آئے نہیں ہیں، اگر کسی ونڈ اینڈ سولر پلانٹ کے بچے ہیں تو بتا دیں ہمیں۔ اور وین دے کیم وی شیئرڈ ود دیم our wish list کہ we want these changes, and then we asked them to go back and talk to their O&M operators and their sponsors and come back, and they're all talking to them and coming back. So it's a lot of back and forth, a lot of discussion. آپ نے بھی بڑا سخت بیان دیا نا کہ اگر کوئی نہیں اگری کرے گا تو فورینزک آڈٹ بھی کرا دیں گے۔ ہالمور نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھئی نہیں کرتے ریوائز، بٹ آئی فیل کہ مے بی، اینڈ یہ جسٹ کامن سینس، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ دوز ہو ہیو مور ٹو ہائڈ دے ول ناٹ ریزسٹ، مگر جو صاف ستھرا کام کر رہا ہے وہ تو کہہ سکتا ہے کہ یار کرو جو کرنا ہے۔ آپ لوگ تو لاسٹ ایئر آپ مجھے کہہ رہے تھے میں نے انٹرویو ڈیو کہ فورینزک آڈٹ اس حکومت میں کرائیں گے، ہیٹ آڈٹس، مگر اب آپ فورینزک آڈٹس کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جی، پہلی بات دیکھیں، دھمکی نہیں ہے، دیر آر 2 ways to look at the thing. یا تو دونوں پارٹیز کانٹریکچوئل اوبلیگیشنس کے کانٹریکٹ کے اندر رہ کر کام کر لیں، یا پھر بیٹھ کے نیگوشیٹ کر کے کر لیں، 2 ہی راستے ہیں نا۔ تو اگر فورینسک آڈٹ ہوتا ہے تو کانٹریکٹ کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی پارٹی کہتی ہے کہ ہم نہیں مانتے تو ہم فورینسک آڈٹ کر سکتے ہیں، یہ تو گورنمنٹ کا رائٹ ہے۔ اور اگر کوئی رانگ ڈوئنگ ہے یا کوئی غلط کام ہوا ہے تو پھر اس کی ایک پرائس پے کرنی پڑے گی۔ ہماری کوشش یہ کہ فورینسک آڈٹ نہ ہو، اس کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے، 2 راستے ہیں اس کے، فورینسک آڈٹ سے اچیو کریں آپ یا آپ نیگوشیٹ کر کے کر لیں۔ سیکنڈلی آئی تھنک کہ everybody has to realize کہ the country is suffering, the industry is suffering. اگر انرجی پرائس نیچے نہیں آئی تو اوور آل گروتھ ہی نہیں ہوگی ملک کے اندر، اور the biggest beneficiaries of the energy cost coming down will be the sponsors of these IPPs. اور میں اس پہ آؤں گی بیکاز محمد علی صاحب آپ کی اتنی محنت ہے اس میں، اور یہ اتنا it makes headlines because you have international investors and then you have local big wigs as well جنہوں نے ایک بڑے نازک مرحلے کے اندر ہمارا ساتھ دیا تھا اور یہ کام کیا تھا۔ مشرف کے کہنے پہ کتنے پلانٹس لگے تھے تب، مگر یہ لگ بھگ آپ کے ایوریج ٹیرف کے اندر 2 روپے کا اس میں فرق آ رہا ہے اور آپ اتنی جان مار رہے ہیں۔ سو ویل کم ٹو دا بگر ایشو ڈسکوز وغیرہ کا، اور جدھر ایکچولی بڑی نااہلیاں ہیں، مگر ابھی فورینزک آڈٹس کتنے پلانڈ ہیں ایز آف رائٹ ناؤ؟ اس وقت ہم ایک آئی وڈ ناٹ گو انٹو دا نیمس، بٹ ایک آئی پی پی جو 2002 پالیسی میں اس کا کر رہے ہیں فورینسک آڈٹ، وی آر گوئنگ اہیڈ ود اٹ۔ اور ونڈ اینڈ سولر میں وی آر لوکنگ ایٹ کہ کتنوں کا کرنا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک دیر ول بی مینی، اٹ مائٹ بی 2-3، اور ہماری کوشش ہے کہ وہ بھی نہ ہو، بیکاز نیگوسیشن سے اگر مسئلہ حل ہو جائے تو بہتر ہے۔ لیکن جسٹ 2 points، ونڈ اینڈ سولر کے اندر جو لیٹرز وغیرہ جو لکھے گئے ہیں جو آج کل، آئی وانٹ ٹو کلیریفائی کہ وہ لینڈرز نے جو لکھے ہیں لیٹرز، تو کوئی بھی لینڈر افیکٹ نہیں ہوگا، بیکاز گورنمنٹ کی گارنٹی ہے اور سب لوگوں کو پیمنٹ ٹائم پر ہو، تو لینڈرز آر ناٹ افیکٹڈ ایٹ آل۔ بٹ ڈسپائٹ دیٹ دے ہیو ریٹن اے لیٹر اینڈ وی ول رسپونڈ ٹو دیم، وی ول انگیج ود دیم، بٹ لینڈرز ہیو نتھنگ ٹو وری اباؤٹ، دیر از اے سوورن گارنٹی۔ سیکنڈلی 2 روپے کا امپیکٹ جو ہوگا نیگوسیشن سے، اس کے دیکھیں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ 2 روپے از 200 بلین روپے،
تو 200 ارب بہت بڑی رقم ہوتی ہے فار اینی کنٹری. فیوچر پیمنٹس میں تو آپ کا 1.5 ارب کا بہت سیونگ ہو رہی ہے, بچت ہو رہی ہے. فیوچر پیمنٹ میں ہمارے اگر میں گورنمنٹ کے پلانٹس کو نکال بھی دوں اس وقت تو تقریباً 2000 ارب کی بچت ہوگی, بیکاز ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ ڈالر بیسڈ ہیں. اب ڈالر آج سے 5 سال پہلے کچھ اور ریٹ تھا, آج کچھ اور ریٹ ہے, 5 سال بعد آئی ڈونٹ نو کیا ریٹ ہوگا. تو فیوچر میں تقریباً 1500 سے 2000 ارب کی 8 ٹریلین ہاں ٹریلین کی یا 1.5 to 2 سو ٹریلین. فیوچر پیمنٹس کی تو آپ کی بچت ہے. سو دس وائی آسک, آپ کی ونڈو سولر کے بھی جو خط لکھ رہے ہیں ان کا امپیکٹ ویسے کم ہے, 13 پیسے کا امپیکٹ ہوگا ایوریج ٹیرف میں. اوور آل بھی اس کے اندر جو آپ رینیگوشیشنس کر رہے ہیں فیوچر پیمنٹ سے تو الحمدللہ بڑا کچھ بچ جائے گا. پہلی بڑا نقصان ہو گیا مگر 2 روپے ہے. سو وچ برنگز می ٹو دیٹ کوسچن اگین کہ اتنی پیمنٹس ہو رہی, اتنی زیادہ محنت 2 روپے کے لیے فقط, ویئر لارجلی یو آر لوکنگ ایٹ کہ 70 روپے پہ اگر آپ کا ایوریج ٹیرف چلا گیا ہو. سو یو نو دس کائنڈ آف سیمز لائک کہ somebody is not looking at the bigger picture. یا تو پھر لغاری صاحب اپنا کام صحیح طرح نہیں کر رہے, یا آپ لوگ آپ بھی بیٹھتے ہیں انہی میٹنگز کے اندر بیٹھتے ہیں جدھر زیادہ زور لگانا ہے اور دھکا دینا ہے, وہ والے دھکے نہیں لگ رہے. I mean discos are just pathetic right now. The performance is pathetic. 600 ارب کے آپ نقصان دیکھ رہے ہیں, ایئر آن ایئر دیکھ رہے ہیں. دیکھیں لغاری صاحب بھی بہت محنت کر رہے ہیں, ٹاسک فورس بھی کر رہی ہے, منسٹری بھی کر رہی ہے, پی ایم صاحب بھی کر رہے ہیں. پوری گورنمنٹ اس وقت جو فوکس ہے, ون آف دا بگ فوکس از انرجی. ایوری بڈی از ورکنگ ہارڈ. اب یہ غلطیاں پارٹلی تو ہیومن ایررز ہیں جو کہ ہوتی ہیں. آج میرے لیے بھی کہنا آسان ہے جی کہ کانٹریکٹ میں 25 سال کے نہیں کرنے چاہیے تھے, 10 سال کے کرنے چاہیے تھے فار ایگزامپل, بیکاز ٹیکنالوجی چینج ہوئی. تو اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہمارے پاس میں کچھ لوگوں نے شاید ان کو پتہ بھی تھا, نظر آتا ہے کہ اس کے باوجود کچھ غلطیاں کی ہیں. تو یہ تو خیر پاس تھا, اب اس میں جانے کا فائدہ نہیں ہے. بٹ جو بگر پکچر اگر جس کی آپ بات کر رہی ہیں, ایک تو آئی پی پی از اے پارٹ آف اٹ. دوسرا 2 جو بہت بڑے ایشوز رہے ہیں ہمارے پاور سیکٹر میں, ہیں تو بہت سارے. ایک تو گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے. جب تک گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کم نہیں ہوگا تو پاور سیکٹر ٹھیک نہیں ہوگا. یہ پاسبل نہیں ہے نا کہ کچھ انڈیویجولس فیصلے کر لیں جی کتنی سپلائی آئے گی, کیا ٹیرف ہونا چاہیے, کیا ٹرمز ہونے چاہیے. جب مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کرتی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ایک صحیح فیصلہ ہوتا ہے, بیکاز دیر از اے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, دیر از کسٹمر. اور آپ پرائیویٹ مارکیٹ کی طرف ہی اب بڑھ رہے ہیں نا. 15 آئی پی پیز کو آپ نے ٹیک اینڈ پے پہ کر دیا ہے. ویلنگ چارجز کے حوالے سے بھی آپ سے اپڈیٹ لوں گی. یو آر موونگ ٹوورڈز دیٹ ڈائریکشن. جی دوسرا بالکل. اور دوسرا یہ کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو بجلی کے بل پے ہی نہیں کرتے, چوری بھی کرتے ہیں. اب پشاور کے اندر کوئی لائن لاسز کو 30% سے زیادہ ہیں, کوئٹہ کے اندر کوئی 40-50% لوگ بجلی کے بل ہی نہیں دیتے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو حل کرنی ہیں, دے ناٹ ایزی. 170 ارب کا یہ نمبر ہے پچھلے 6 ماہ میں سر, جو چوری ہے, ریکوری نہ ہونے کی وجہ سے ہے, آپ کے لاسز ہیں صرف یہ. سال کے ہم 600 ارب روپے کا نقصان کرتے ہیں, 600 ارب. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ اگر آپ بگر پکچر کو دیکھیں تو ہمارا لا انفورسمنٹ بھی ویک ہے بہت سارے علاقوں کے اندر, جوڈیشل سسٹم میں بھی کافی بیک لاگ ہے. تو اٹس این اوور آل سسٹمک ایشو دیٹ وی نیڈ ٹو سالو. بٹ پاور سیکٹر میں جو اس وقت کام ہو رہا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہت بچت تو ہوگی, بٹ جو ریئل ریفارمز ہیں وہ تو ڈسکوس کی پرائیویٹائزیشن. اور کون خریدے گا ویسے محمد علی صاحب؟ مجھے بتائیے کہ جو آپ کے داؤدز اینڈ دا منشاز اینڈ دا بگ نیمز اوور ہیئر جن کو ابھی ڈھس پڑ گئی ہے, جو بڑے ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں سر, بیکاز وہ پچھلے کہتے ہیں 70 سالوں میں 10-15 دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے. ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے, کبھی گورنر ہاؤس میں لا کے بٹھا دیا جاتا ہے. سو یو نو دے ہیو دیئر اون ڈیلیماز which they are facing. اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ 2.5-3 سالوں سے چل رہا ہے. and I don't say you're wrong. میں اگین it's a double edged sword, right? کیونکہ اربوں روپے کے تو پروفٹس بھی کمائے ہیں نا, ایئر آن ایئر ریٹرن آن ایکویٹی تو تباہ کن قسم کے نمبرز آپ کی رپورٹ میں ہمیں دکھائی دیے. سو